فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. کلاس تو پہلے بھی لی ہوئی ہے پچھلے لیکچر. سورۃ الانفال کی لاسٹ آیات ہے، آیت نمبر 70 سے. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل کہہ دیجئے، لمن ان سے جو فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسری قیدیوں میں سے، ان اگر یعلمی جان لے گا اللہ اللہ، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن کوئی بھی بھلائی، یؤتی وہ دے گا کم تمہیں، خیرن بہتر، مما اس سے جو اخذہ لے لیا گیا، منکم تم سے، ویغفر اور وہ بخش دے گا، لکم تمہیں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الانفال میں ہم نے بدر کے متعلق پڑھا تھا، غزوہ بدر کے. تو بدر میں جب قیدی کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، تو جب ان کو قید کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو ان میں سے بعض لوگوں نے تو اسلام قبول کر لیا، اسلام کا اظہار کیا، اور بعض نے کہا کہ ہم نے مجبوری کی بنا پر جنگ کی تھی اور ہم چاہتے تو نہیں تھے، لیکن کسی مجبوری کی بنا پر ہمیں لایا گیا تھا. اور ان میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کو فدیے کی معافی نہیں ہوئی تھی، بلکہ دل سے مسلمان ہونے کی صورت میں فدیے سے بڑھ کر بہتر چیزیں ان کو عطا کی گئی اور ان سے مغفرت کا وعدہ بھی کیا گیا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ان کو فدیہ تو انہوں نے دے دیا، لیکن فدیے کے علاوہ بھی ان کو بہت کچھ دیا گیا جس سے وہ مستفید ہوئے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ آیت میرے لیے اتری ہے جب میں نے اللہ کے رسول کو اپنے اسلام لانے کی خبر دی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھ سے جو 20 اوقیہ فدیہ لیا گیا، فدیہ لیا جاتا ہے قیدیوں سے، اور قیدیوں سے فدیہ لے کے تو ان کو آزاد کیا جاتا ہے. تو اس وقت جو ہے کچھ قیدیوں نے تو اسلام کا اظہار کیا اور کچھ نے کہا کہ ہم تو مجبوراً آئے تھے. تو ابن عباس ان میں سے ایک تھے، انہوں نے فدیہ دیا 20 اوقیہ. تو کہتی ہیں کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ دیں. اللہ کے نبی کو انہوں نے کہا نا کہ جو فدیہ میں نے دیا تھا اب اس کے بدلے میں مجھے کچھ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کے بدلے 20 غلام دیے جو سب میرے مال سے میرے لیے تجارت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں. تو دراصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کے دل میں خیر دیکھتا ہے، اللہ اگر کسی کے دل میں کوئی بھی اخلاص کی
یا پھر اللہ سے محبت کی، اللہ سے رضا والی کیفیت کو اللہ دیکھتا ہے تو اس بندے کو جو اسے لیا ہوتا ہے اس سے بہترین عطا کرتا ہے، وہ ملٹی پلائی ہو کر اس کے پاس واپس آتا ہے. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، جو تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ تمہیں بخشش کی امید بھی دی جا رہی ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ دل کا اخلاص. اللہ تو جانتا ہے نا کہ تمہارے دل میں واقعی ایمان ہے کہ نہیں ہے، تم واقعی پکے سچے مسلمان ہو کہ نہیں ہو. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ. اب کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے نا جنہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے رسول کے سامنے اسلام کا اظہار کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یا پھر اللہ کے رسول کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، لیکن ان کے دل میں کھوٹ تھی، بس اوپر سے اللہ کے رسول کے سامنے ایمان لانے کا ناٹک کر رہے تھے، خیانت کی انہوں نے. تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ارادہ کریں گے آپ سے خیانت کرنے کا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے آپ سے خیانت کرنے سے پہلے اللہ سے بھی خیانت کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور رسول اللہ کے ساتھ جنگ کر کے خیانت کر کے ان کو کیا حاصل ہوگا؟ جب انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی، اللہ کے ساتھ جو انہوں نے شرک کیا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہوا نا کہ اللہ کے رسول ان پر غالب آ گئے اور یہ مغلوب ہو گئے. تو اب بھی ایسے ہی ہوگا. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ. تو اس نے قابو میں دے دیا انہیں. کنہیں قابو میں دے دیا؟ ان لوگوں کو اللہ کے رسول کے انڈر کر دیا. ٹھیک ہے، تو اگر یہ اب بھی ایسا کریں گے، خیانت کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، دل میں کھوٹ ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، اللہ کے نبی کی جو قید ہے، جو لوگوں کو قید کیا گیا تھا، اس سے اپنی قید سے بچنے کے لیے اگر جھوٹ کہہ بھی دیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایسے لوگ جھوٹ بول کر بھی نہیں بچتے. اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خیانت کرنے سے انسان مزید پھنستا ہے، خیانت کرنے سے انسان کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، اور خیانت کرنے کی وجہ سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوتا. اور اگر وہ خیانت کر کے تھوڑی سی کامیابی حاصل کر بھی لے، لیکن وہ ایک نمایاں کامیابی نہیں حاصل کر سکتا. سچ ہمیشہ اس پہ غالب آ جاتا ہے. اللہ علیم حکیم. اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو یہ کرتے ہیں اور حکمت والا ہے. یہ سب جو وہ کر رہے ہیں اللہ کو اس کی حکمتوں کا خوب پتہ ہے، خوب معلوم ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وہاجروا انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد بھی کیا. اب یہاں پہ آپ نے ان کی صفات گنتے جانا ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے، فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ ایمان لائے. وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی. وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. سورۃ انفال کی آخری جو آیات ہیں ان میں واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسلمان 4 قسم کے تھے. پہلے وہ مسلمان تھے جو پہلی ہجرت کرنے والے مہاجرین اولین ہیں، جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور مکہ سے مدینہ ہجرت کی. دوسرے نمبر پہ لوگ انصار تھے، جنہوں نے ان کو ویلکم کہا اور ان کے ساتھ ایک مواخات کا رشتہ قائم کیا. تیسرے نمبر پہ وہ مومن تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی،
کوئی ریزن تھی، ایمان کی کمزوری تھی، اور چوتھے نمبر پہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں 4 قسم کے لوگ تھے۔ چار قسم کے مسلمان تھے۔ تو یہ پہلے قسم کے جو مسلمان ہیں، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، تو اس سے مراد اولین مہاجر ہیں جو سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ترین لوگ۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، پناہ بھی دی اور مدد بھی کی۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو یہ جو سیکنڈ نمبر پہ جن کی صفات بیان کی جا رہی ہیں یہ انصار ہیں، ان کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس بات سے اتفاق کیا جاتا ہے کہ مہاجرین انصار سے افضل ہیں۔ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک شخص ہوتا۔ یعنی ہجرت کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، جو بندہ اپنا گھر بار، اپنا علاقہ، اپنا وطن سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس کی اسلام کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اس چیز کا بھی اب ہمیں اس چیز کی بھی سمجھ آنی چاہیے جو پیچھے ہے نا، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو اس سے مراد ہے، اولیاء سے مراد ہے حمایتی، مددگار اور دوست بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ ایک دوسرے کے وارث بھی، اس وقت میں وہ ایک دوسرے کے وارث بھی تھے۔ اور دوسرے مفہوم کے مطابق اشارہ یہ ہے کہ مواخات کی طرف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کیا تھا، تو اس کے بعد پھر یہ جو رسم تھی آپس میں میراث تقسیم کرنے کی، یہ ختم ہو گئی تھی کہ پھر وارث صرف وہی بنتا تھا جو کہ میراث میں حصہ صرف اسی کا تھا جو انسان کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ لیکن پہلے زمانے کے اندر، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ اپنے دوست کو بھی جائیداد وغیرہ دیتے تھے۔ اور مکہ سے جب مدینہ میں ہجرت کی تو اس وقت بھی یہ تھوڑا سا کانسیپٹ تھا، لیکن بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض سے مراد کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، حمایتی ہیں، مددگار ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، ان کے حالانکہ وہ مسلمان ہیں، ایمان بھی لائے لیکن ہجرت نہیں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ سے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تمہاری کوئی بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ جب تک وہ ہجرت نہیں کریں گے ان کے ساتھ دوستی کا تعلق قائم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اس دور کے مسلمانوں کی تیسری قسم ہے کہ دارالاسلام قائم ہونے کے باوجود وہ اس کی طرف ہجرت نہ کرنے اور کفار کی غلامی میں رہنے پر قناعت کر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان تھوڑا کمزور تھا، تو یہ لوگ جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ پہلے دو فریقوں جیسے دوستی اور حمایت کسی طرح بھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے دو پہلے مہاجرین اور انصار کے اندر دوستی کا رشتہ ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کا کوئی بھی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہجرت نہ کر جائیں۔ جب وہ ہجرت کریں گے پھر ان کے ساتھ دوستی کا طریقہ جو ہے نا وہ اپنایا جائے گا۔ لیکن وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، اگر وہ مدد طلب کرے تم سے پھر دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر فرض ہے کہ ان کی مدد کرو۔ ٹھیک ہے، اگر ان پر کافر ظلم کر رہے ہیں اور وہ تم سے مدد مانگ رہے ہیں تو تمہیں انہیں ظالموں کے پنجے سے بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تغدو کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
سورۃ النساء 75 میں بھی وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی بستی والے کمزور ہیں اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور ان کو پریشان کیا جا رہا ہے تو ان کی مدد کرنا، ان کو پروٹوکول دینا، ان کو بچانا، دشمن کے چنگل سے آزاد کروانا ہم سب کا کیا ہے؟ فرض بنتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق. اسلام جتنا بھی اپنوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتے لیکن اسلام وعدوں کی پاسداری اور جو کانٹریکٹ ہے ان کا حکم بھی ساتھ ساتھ دیتا ہے. اگر تمہارا کسی کفار سے کوئی معاہدہ ہے اس چیز کا کہ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے تو تم معاہدے کو پس پوچھ ڈالتے ہوئے ان مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے. اس معاہدے کو پورا کرنا ہوگا اور ان مسلمانوں سے یہی کہا جائے گا کہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آ جاؤ، ہم تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتے. بات کی سمجھ آئی ہے آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. پہلے وہ جنہوں نے ہجرت کی، دوسرے وہ جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کو ویلکم کیا، ان کی مدد کی، ان کو پناہ دی. یہ دونوں آپس میں فرینڈس ہیں، یہ دونوں آپس میں محبت اور بھائی چارے کی بنیاد پر ایک رشتہ اپنائے ہوئے ہیں. تیسری قسم کے وہ لوگ جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اپنا گھر نہ چھوڑ سکے، ان کو اپنے گھر سے بڑی محبت ہے. کہتے ہیں نا اکثر ماں باپ کہتے ہیں بہت خوبصورت گھر بھی بنا کے دے دیا جائے ان کو، یہ کوئی ایشو ہو جگہ چھوڑ کے جانی پڑے، وہ جگہ اچھی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری یادیں جڑی ہوئی ہیں، ہم نہیں یہاں سے جا سکتے، ہم اپنی بیوی بچوں کو نہ چھوڑ کے آ سکے. کوئی وجہ تھی ایمان کی کمزوری کی، مین وجہ تو ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. وہ ہجرت نہ کر سکے، اللہ نے ان کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کیا کیونکہ انہوں نے دین کو چوز نہیں کیا، اپنی دنیا کے لیے انہوں نے ہجرت نہیں کی. اب اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دوستی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر یہ مشکل میں ہو، پرابلم میں ہو تو ان کی مدد ضرور کرو. لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر جن کے ساتھ ان کے مقابلے میں تم جنگ کرنے لگے ہو، مثلا ایک علاقے میں وہ رہتے ہیں تو اس علاقے کے رہنے والے جو ان کو تنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ تم جا کر جہاد کرتے ہو، تو اگر ان کے ساتھ تمہارا پہلے کانٹریکٹ ہوا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹریکٹ کیا تھا نا میثاق مدینہ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو پختہ عہد کیا گیا، جو وعدہ کیا گیا اس کو پورا کرنا پڑے گا. مسلمانوں کی مدد پھر تم نہیں کر سکتے. مسلمانوں کو اس بات پر ہی موٹیویٹ کیا جائے گا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے آ جائیں. اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں. اللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے. تو اس آیت کی آپ کو سمجھ آئی؟ اس کا جو کانسیپٹ ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ آپ کو کلیئر ہو گیا. اور اس آیت سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اللہ کو ہجرت کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں، تو انسان کو بھی اپنے برے کاموں سے اچھے کاموں کی طرف ہجرت کرنی چاہیے. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمارا مقام دوسرے لوگوں سے زیادہ ہو جاتا ہے اور ہجرت کرنے والا اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے. اللہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کی ہے جو ہجرت نہیں کرتے. تو آج کے دور میں تو ہم چلے اپنے گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، تو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اکثر ایسا کرتے رہیں. اب والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوه، اگر نہیں تم کرو گے ایسا، تکون فتنۃ فی الارض، اور فتنہ ہو جائے گا اس زمین کے اندر، فساد ہو جائے گا بہت بڑا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ
کہ یعنی کافر آپس میں جتنی بھی دشمنی رکھتے ہوں لیکن تمہارے خلاف سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار اور حمایتی ہیں. کافر کا ہی دوست ہے اور مسلمان کا نہیں ہے. اس لیے مسلمان اور کافر کا آپس میں دوستی کا، حمایت اور مددگار کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہونا چاہیے. الا تفعلوا، اگر نہیں تم کرو گے ایسا، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم آپس میں محبت، حمایت اور نصرت آپس میں، یعنی جیسے کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم آپس میں ایسی دوستی نہیں رکھو گے، یعنی آپس میں محبت کے ساتھ نہیں رہو گے، باہمی تعاون کے ساتھ نہیں رہو گے، تو ایک دوسرے کا وارث مطلب بننا نہیں چھوڑو گے، قطع تعلق نہیں کرو گے کفار کے ساتھ اور آپس میں محبت کا رشتہ نہیں اپناؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ زمین میں بڑا فتنہ پھیلے گا، بہت بڑا فساد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ مسلمانوں کا آپس میں دوستی اور کفار کے ساتھ محبت، ہمدردی اور حمایت کا رشتہ ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کیونکہ اگر ہم کسی ایک کافر کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، بڑے اس کے حمایتی ہیں، تو جب وہ دوسرے کافر کے ساتھ ملے گا تو وہ ہمارا حمایتی نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کا حمایتی ہوگا. کافر مسلمانوں کے ساتھ جتنی بھی دوستی کر لے لیکن وہ اسلام کے مقابلے میں اس دوستی کا خیال نہیں رکھتا بلکہ دشمنی پہ اتر آتا ہے. تو مسلمانوں کو بھی کفار سے دوستی کرنے میں تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے، تھوڑا دور رہنا چاہیے. ویسے انسانیت کا رشتہ ہو لیکن محبت کا ایسا رشتہ نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ اسلام کے مقابلے میں آئیں تو ان کے ساتھ جنگ بھی نہ کر سکیں. تو بات کیا، الا تفعلوا، نہیں تم کرو گے ایسا، یعنی اگر ان سے دوستیاں نہیں توڑو گے، ان سے محبت کرنا نہیں چھوڑو گے، ان سے قطع تولیہ اختیار نہیں کرو گے، ان کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دینا بند نہیں کرو گے، تکون فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو پھر دنیا کے اندر فتنہ، زمین کے اندر فتنہ ہوگا، فساد ہوگا اور جو بہت بڑا ہے. یعنی مسلمانوں کے راز افشاں ہوں گے، آئے دن جو ہے جنگیں ہوتی رہیں گی اور پھر کفار کے خلاف مسلمان یکجا نہ ہونے کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کر دیں گے، ان کا رعب ختم ہو جائے گا، کفار غالب آ جائیں گے، ان کے ساتھ رہنے والے مسلمان مجبوراً مرتد ہو جائیں گے، ان کے رسم و رواج، عقائد اور اعمال کو قبول کر لیں گے یا پھر اس پہ خاموش رہیں گے، شدید آزمائش کا شکار ہو جائیں گے اور پھر کفار کے غلبے اور ان کے ساتھ رہ کر غلامی کی زندگی گزارنے پر راضی ہو جائیں گے. تو کفار سے دوستی کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو امن عطا نہیں کر سکتی بلکہ ہر طرف فتنہ ہی پھیلے گا، فساد ہی ہوگا، بے حیائی ہوگی. پیچھے بھی ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں موٹیویٹ کیا کہ جیتو، جنگ کے لیے سامان تیار کرو، ٹولز لو، اپنے جو ہے ویپنز اختیار کرو، ان کو بناؤ، بڑی بڑی چیزیں ایجاد کرو جو دشمن کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکیں. جیسے گھوڑوں کی بات کی گئی اس وقت تو گھوڑے وغیرہ اور باقی جنگی آلات کا استعمال کیا جاتا تھا. تو یہ کیوں ہے سب؟ تاکہ دنیا کے اندر امن پیدا ہو. اگر غالب مسلمان نہیں ہوگا، کافر ہوگا، تو دنیا میں امن پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے امن کے لیے، فساد ختم کرنے کے لیے، دنیا میں بے حیائی، بدکاری ختم کرنے کے لیے، برے کاموں کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فساد ختم ہو جائے گا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی. اب یہاں پہ دوبارہ ان دو گروہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کو افضل قرار دیا گیا ہے. تو یعنی مہاجرین اولین اور انصار کی تعریف دوبارہ سے اللہ نے کی، کیونکہ پہلے ان کا ذکر باہمی دوستی اور تعاون کی تاکید کے لیے تھا کہ یہ دونوں آپس میں دوست ہیں. اب ان کی فضیلت کے لیے آیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہ فرسٹ لوگ ہیں، یعنی اور دوسرے لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی نصرت کی وجہ سے پکے مومن بن گئے. ایسے لوگوں کو 3
طرح سے ان کی تعریف کی گئی ہے. ان کی تعریف کے لیے پہلا یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کر کے اپنے آپ کو سچا پکا مومن بنا لیا. ہم المؤمنون حقا، ان کو ایک سند مل گئی، ان کو ایک ڈگری مل گئی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں پکے سچے مومن. ابھی ان کے ایمان کا پتہ چلا ہے، ابھی ان کے دین کا پتہ چلا ہے کہ یہ سچے مومن ہیں، کیونکہ ہجرت کر کے آنے والے چھوڑ کے آئے ہیں تو ان کے ایمان کی نشانی ہے. اور جو انہوں نے ویلکم کیا، اور آپ اگر مواخات مدینہ پڑھیں جس سے مسلمانوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، ایون کہ اپنی بیوی تک کو شیئر کیا، اپنی جائیداد شیئر کی، اپنی ہر چیز کو شیئر کیا، تو ایک ایمان والا بندہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے. آپ کو سوچیں، آپ اپنے کوئی بھی آئے اجنبی اور آپ ان کے ساتھ اس طرح کی محبت کر سکتے ہیں؟ یہ ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے ہوا تھا. تو ان کو اس پر ڈگری مل گئی کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے سچے پکے مومن جنہوں نے قربانیاں دی. ایک چھوڑ کے آ رہا ہے اور ایک دے رہا ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے دوسرا پروٹوکول کیا ہے؟ ان کو بخش دیا جائے گا اگر انہوں نے ماضی کے اندر گناہ کیے، یا ماضی کے اندر کوئی ان سے غلطی ہو گئی، یا کوئی ایسا کام انہوں نے کیا جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو اس پر ان کو مغفرت ہے. مغفرت ان کے اوپر جو تنوین ہے، یہ تنوین تعظیم ہے، یعنی عقیدت سے عظیم مغفرت اور بخشش. ورزق کریم، اور ان کو تیسرا ان کے لیے کہ ان کے رزق کریم ہوگا. اس میں جنت کی بے شمار نعمتوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں باعزت روزی کا وعدہ بھی ہے. اور اس کے بارے میں شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے مال غنیمت، دنیا میں عزت کی روزی سے مراد مال غنیمت ہے، جو خالص ان لوگوں کا حق ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ، یعنی سردار کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی کے ساتھ، تو آج کے دور میں جو بھی لیڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور بعد میں انہوں نے ہجرت کی. یہ چوتھے قسم کے مسلمان ہیں جن کے بارے میں ہم نے شروع میں کہا تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے کیا کی؟ ہجرت کی. وجاہدوا، اور جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ. فاولئک منکم، تو یہی لوگ ہیں تم میں سے ہیں. اب یہاں پہ اس آیت میں مسلمانوں کے چوتھے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے. اور جب اسلام ایک طاقت بن گیا تھا تو تب یہ لوگ ایمان لا کر انہوں نے ہجرت کی، تو بعد میں انہوں نے ہجرت کی نا، تو یہ بھی لوگ مہاجرین اولین اور انصار کے ساتھ شمار ہو گئے. لیکن سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں، والسابقون السابقون، جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں. لیکن پھر بھی بخاری مسلم کی احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اس کے ساتھ ہوں گے جس سے وہ محبت اور دوستی رکھتے ہیں. تو اگر ان کی محبت اور دوستی مسلمانوں کے ساتھ ہے تو پھر اس لحاظ سے وہ بھی، ان کا شمار بھی پہلے اولین مہاجرین کے ساتھ ہی ہوگا. ایسے بھی فاولئک منکم سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو تم میں سے ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بَعْضٍ، اور رحم یعنی رشتہ دار والے بعض ان کے زیادہ کریم ہے بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. اب پہلے تو یہ تھا نا کہ دوستوں کو بھی جائیداد میں حصہ دیا جا سکتا تھا. اب اس آئندہ سے میراث دینی بھائی چارے کی بنا پر نہیں ہوگی بلکہ رشتہ داری کی بنا پر تقسیم ہوگی. اس طرح سے یہ پتہ چلتا ہے اولا زیادہ قریب ہیں ایک دوسرے کے اللہ کی کتاب کی روح سے. اس لیے اب جائیداد کی تقسیم کس پہ ہوگی؟ رشتہ داری کی بنا پر. ایمان، ہجرت اور جہاد کے ساتھ ساتھ رشتہ داری ان کے قرب کی ایک زیادہ وجہ ہے. اس سے وہ طریقہ منسوخ ہو جاتا ہے جس سے مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وہی جانتا ہے کہ کس کا حق پہلے ہے اور کس کا بعد میں ہے. اس لیے انسان کے تمام احکام سراسر علم اور حکمت پر مبنی ہیں. اللہ کو ان کے بارے میں پتہ ہے، انسان ان کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اب میں وراثت کے اندر رشتہ داروں کو کیوں صرف حصہ دیا گیا، دوستوں کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اس کے بارے میں بھی اللہ کو اس کی حکمت کا پتہ ہے.
اب کچھ لوگوں نے جب بھی کوئی سوال پوچھتے کر ریسنٹلی ایک کوشچن پوچھا گیا کہ عقیقہ کیا جاتا ہے، عقیقے کا کیا مقصد ہے، یہ کیوں فرض کیا گیا، 7ویں دن ہی کیوں کرنا چاہیے. تو عقیقے کا مقصد صدقہ ہے، بہت سے اس میں فائدے ہیں جو اللہ کو پتہ ہے. اس لیے ہمیں دین کے معاملے میں بعض معاملات ایسے جس میں ہم کیوں کا سوال نہیں پوچھ سکتے. وضو کیوں کیا جاتا ہے؟ اب ہم اس کے سائنسی بھی فائدے ہیں، لیکن اگر سائنسی فائدے نہ بھی ہوں تو بھی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر سند اور اس سے بڑھ کر دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جب بھی کوئی بھی پرابلم آتی ہے یا بات ہوتی ہے یا کوئی اس طرح سے حوالہ یا لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا دین میں یہ کام کیوں، تو آپ سمپلی یہ جواب دیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اس کے آگے کچھ بھی چاہے وہ صحیح ہے غلط ہے ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے ربی اور اللہ کا حکم کبھی بھی ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اللہ ان کے بارے میں خوب علم رکھتے ہیں، خوب یقین کے ساتھ ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے. تو آج کی آیات کے اندر ہمیں بیسکلی یہ باتیں پتہ چلی کہ ہمیں دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہیے اور ہماری دوستی کی بنیادی وجہ اسلام ہو. اور پھر ہمیں کچھ میتھڈس کی پتہ چلے کہ اگر ہم کفار کے ساتھ دوستی رکھیں گے، ان کو اپنا دوست بنائے رکھیں گے، تو پھر اس کے مقابلے میں ہم دلی تعلق قائم ہو جائے گا تو ہمارے ایمان کی کمی کا سبب بن سکتی ہے ان کی صحبت، ان کی کمپنی. اس لیے اچھی کمپنی کو چوز کرنا چاہیے جو انسان کے ایمان کو بڑھانے کی وجہ بنے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اسے امپلیمنٹ کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.